بعد نماز مغرب ہے اسی ادا خانہ میں مجلس سے ادا ہوگی جس میں مولانا محمد اختر وقتی مولانا عبد اللہ اور ان کے علاوہ اور کتاب کی کتاب میں کہ 6 سفر سے 3 سفر تک 6 سفر سے 10 سفر تک محلہ ناباد مسجد جعفریہ میں بس سلسلہ چیلم مجلس کی جس میں مولانا ظہور قاسم حلوی صاحب کتاب فرمائیں گے 11 سفر سے 20 سفر تک اشرائے چیلم میں امام حسین الاسلام کی ادا خانہ میں مجالس سے ادا ہوگی جس میں حجت الاسلام کی علامہ سید محمد رضی جعفر اب قرآن کی کتاب فرمائیں گے 10 روزہ میں اب آپ کے سامنے کتاب فرمائیں گے خطیب الحق جناب سید اسد رضا بخاری آپ لاہور میں مومن سے التماس کروں گا کہ آگے آ جائے سید بادشاہ ہے ان کا زیادہ خانہ میں پہلا موقع ہے آپ مہربانی فرمائیں آگے آ جائے آگے بہت جگہ ہے پیچھے آنے والوں کو مہربانی کرے آگے آ جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری برائے ظہور حجت خدا بلندتر صلوات مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم ہم کمزور بندے زمین پر بیٹھ کر تیری مقدس ہستیوں کا ذکر سننے اور کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے احسان فرما جس مقصد کے لیے ہمیں اکٹھا کیا گیا ہے وہ مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ہمیں مقصد کربلا مقصدیت قربانی مظلوم کربلا سمجھنے کی توفیق عطا فرما خداوند متعال جس ممبر کو محمد نے علی کی ولایت کے لیے سجایا تھا وہ ولایت میں علی ابن ابی طالب کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما ہم سب کو ایک ہو کر علی کے بیٹے کے استقبال کے قابل بنا ہمارے وہ گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما جو زمانے کے حسین تک پہنچنے میں رکاوٹ ہمارے جتنے ورثہ دنیا میں چلے گئے جہاں جان کفن ہے جب تیری حجت کا ظہور ہو قبروں سے کفن کاٹتے ہوئے ہمارے ورثہ لشکر امام میں شامل جو مومنین مومنات اللہ سے پریشان ہیں برکت امام زمان علیہ السلام سے ان کی تندرستی پریشانی دور فرما خصوصاً دعا بھائی ہے مومن کے لیے جن کے
ممبر جو بانی ہیں ان کے یہاں اولاد نہیں ہے، میں تو جو دعا مانگوں گا وہ ذرا مختلف ہوگی۔ پروردگار انہیں باپ بننے کے لیے اولاد نہیں، مہدی کے لشکر کا سپاہی عطا اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجات محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یا امام المنتظر، یا امام المنتظر۔ پچھلے بندے اللہ کی آواز بھی نہیں آ رہی، ہاتھ بھی نہیں اٹھا رہے، میں بتاتا جاؤں تاکہ تمہارے ہاتھ بھی ہاتھوں کے ساتھ شامل ہو جائے۔ آج تم اس کو کہو گے اے وہ امام جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، جس کا انتظار کربلا کر رہی ہے، نجف کر رہا ہے، کاظمین کر رہا ہے، مدینہ کر رہا ہے، کائنات کا چپر چپر جس کا انتظار کر رہا ہے، جلدی آئیے، الاجل جلدی آئیے۔ تو دنیا سے چلا جائے گا، تیری قبر پہ آ کے کہے گا مومن تو جلدی آ۔ ایسے ہی اپنے بادشاہ کو اپنی وفا کا یقین ضرور دلایا گیا۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون علی اصغر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا الانبیاء آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود، رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ العلم والثقلین، سر الاسرار العلیات، نور الانوار الجلیات، معراج العقول، موصل الوصول، اب الوقت و مولا الزمان، شریک القرآن، وارث قرآن، حضرت الایمان، کامی الکفر و طغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر الزمان۔ ظاہر آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد۔ پھر میں پیچھے بیٹھے ہوئے چہروں کو نشان پہلانے کے لیے قبلہ کہنے لگا ہوں۔ خطبے میں میری کوشش ہوتی ہے میں ریت کو سردار کے نام ضرور سناؤں۔ ہر قوم کا، ہر قبیلے کا ایک چیف ہوتا ہے، تمہیں پتہ ہونا چاہیے مومنوں کے چیف کو مہدی کہتے ہیں۔ شاباش، اب نہ پوچھے بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاۃ المؤمنین، معراج المؤمنین، معز المؤمنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجز، امین ذوالفقار۔ اس ممبر کا وارث، اس ذکر کا وارث، علم کا وارث، جھولے کا وارث، تعزیے کا وارث، سلطناؤں کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، سلونی کا وارث، معراج کا وارث، مبینی کا وارث، ولید کا وارث۔ اپنے نعرے کی خوبصورت ترین زلفوں کا وارث، 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں عقلوں کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی بھی نہیں اس کا خصوصی وارث۔ شہنشاہ معظم، سلطان معظم، اماموں میں مہدی وَأُمَّهَاتِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من یوم الازل الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ اپنی زبانوں کو معطل کرو۔
پاک درود کے ساتھ حمد ہے اس مالک کے کون و مکان کی. پہلا جملہ مقام دینے لگا ہوں، پھر دیکھتا ہوں آپ کا بیان سماج کیا. حمد ہے اس مالک الملک خالق کائنات کی کہ جس نے مخلوق کو پیدا کرتے ہی ہدایت کا انتظام جاری فرما دیا. حمد ہے اس مالک کائنات کی کہ جس نے مخلوق پہ احسان ہی احسان کیے، مگر ان سب احسانوں میں واجب الاکرام سب سے بڑا احسان اس نے اپنا محبوب ہمیں دیا. نہیں عرض کر پایا، 2 مصروں میں عرض کرتا ہوں، کیا سمجھ آ جائے. اللہ کی کریمی کی حد کو ذرا دیکھو، اللہ کی کریمی کی حد کو ذرا دیکھو، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب بنا. اس نے اپنا محبوب ہمیں دے دیا، بشری لباس پہنا کر اپنے نور کو زمین پہ بھیجا. اس کریم نے سلسلہ ہدایت کو اپنے حبیب سے جوڑے رکھا. حبیب کو کہا حبیب تو نے سارے کام تمام کیے مگر ایک کام ابھی رہتا ہے. حج کر کے واپسی پہ مقام قوم غدیر پر اعلان ولایت کر. یہ میں آگے پڑھ بیٹھا ہوں، میرے سامنے شکر ہے مجھے ترجمہ کرنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی. انما ولیکم اللہ لکھی ہے بات، مشکل پیش نہیں آئے گی. بھائی اللہ ایک صاحب لفظ لکھا ہے ملکیت، مالک. رسول نے جیسے رسول اللہ کی طرف سے مخلوق کا مالک تھا، اس نے علی کو مخلوق کا مالک بنایا. علی ولایت کرنا اور ہے، کسی کو اپنی جان کا مالک بنانا اور ہے، اپنی مرضیاں کسی کو دینا اور ہے، زبانی کلامی گفتگو کرنا اور ہے. میرے رسول نے مقام قوم غدیر پر صرف ملکیت علی میں نہیں رکھی. پتہ تھا تیرے نبی کو آنے والی مخلوق کیا کرے گی. تیری سرکار نے وہیں کھڑے کھڑے اعلان فرمایا، جس کا میں مالک اس کا علی مالک، جس کا میں مالک اس کا حسن مالک، جس کا میں مالک اس کا حسین مالک، جس کا میں مالک اس کا سجاد مالک، جس کا میں مالک کہتے کہتے فرماتے ہیں جس کا میں مالک اس کا مہدی مالک. جو یہ سمجھتا ہے صرف امیر المومنین تک اعلان تھا، خطبہ غدیر پڑھ آنے والی تمام حجتوں کا محمد نے تعارف کروایا، بتایا آپ کون آئے گا، اس کے بعد کون آئے گا، پھر کون آئے گا. ساری حجتوں کا تفصیل سرکار نے تعارف فرمایا. اب معاملہ ملکیت کا کچھ نہیں کیا سمجھا، کچھ نہیں کیا سمجھا. ایک سب دشمن آل محمد میں سے کوئی بندے اعلان قوم غدیر کے بعد کٹھے ہوئے. ملتان کی دھرتی ہے، عرفان کے موتی اگر ضائع نہ ہوتا، کٹھے ہوئے کہنے لگے وما یملک عن الہوا کا مصداق اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، جو کہتا ہے وہ کہتا ہے جو وہ کہتا ہے. اپنی مرضی سے تو کرتا کچھ نہیں. علی کو مولا بنا دیا تو مولا ماننے میں کیا مشکل تھی. یا علی مولا، انہوں نے کہا سن تو جو سمجھ رہے مولا کا مطلب وہ مولا نہیں. انہوں نے کہا پھر، اس نے کہا مسئلہ یہ ہے مولا کے ہاتھ میں چھری دے کے گردن آگے رکھ کے کہنا مولا کاٹ یا زندہ رکھ ہے. شیخ صاحب یقین جانیے اس بندے نے کمال کر دیا. زید بھائی ولایت کی حقیقت سمجھا دی. ہم لڑ رہے ہیں اس بات پہ کہ جس بات کو ابھی تک ہم سمجھے ہی نہیں. مرضی اپنی کرنی، نام ولایت کا استعمال کرنا. ولایت کا مطلب کم از کم مولا کی رضا پہ راضی رہنا.
ملتان کی دھرتی اگر برداشت کر سکے ایک جملہ دے جاؤ میرے سید، اس منبر کی عظمت کی قسم ہے تو بڑی مشکل سی بات، مجھے بھی کوئی اتنا وہ نہیں کہ میری ملتان میں 4-6 مجالس نکل آئے، میں چاہتا ہوں میں آیا ہوں تو پیغام پہنچ جائے، اندر سویا ہوا سلمان جاگ جائے۔ منبر کی عظمت کی قسم سید، ولایت میں منتیں نہیں ماننی پڑتی، مولا کی رضا پہ راضی رہنے پڑتا ہے۔ میں منت مانگ رہا ہوں میرا اگلے سال کام ہو، یہ اس کے لیے ہے جو نیا نیا مذہبی حقیقت قبول کرے، اس کا یقین بڑھانے کے لیے، ورنہ بندہ ولایتی ہو منت مانتا پھرے۔ عباس کا نام منتیں ماننے کے لیے رکھا ہے، حسین کی سلطنت منتیں منوانے کے لیے آتی ہے؟ نہیں، موالیہ نے حیدر کرار غازی کا عالم تمہیں مجھے ہم سب کو باوفا بنانے کے لیے لگا ہے۔ صرف علم عباس لگا کے ہم شیعہ ہونے کا ثبوت دے رہے، ہم سب کو باوفا بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کرو سوال سید کیسے باوفا؟ غازی کا عالم کہتا ہے یا مجھے چھو پھر کسی حرام کو نہ ہاتھ لگا۔ مشکل بات تو نہیں کر گیا میں؟ علم عباس ہمیں باوفا بنانے کے لیے لگا ہے۔ علم عباس جو ہم سے تقاضا کرتے ہیں ہم اور نہیں کرتے، ہم ہاتھ علم عباس کو لگاتے ہیں، ہمارا ہاتھ خوش نصیب ہے۔ یہ خوش نصیب ہاتھ اس وقت بد نصیب بن جاتا ہے جب کسی مظلوم پہ پڑتا ہے، یہ خوش نصیب ہاتھ اس وقت بد نصیب بن جاتا ہے جب کسی حرام پہ لگتا ہے۔ اس لیے علم عباس کہتے ہیں باوفا من مجھے اٹھا مجھے چھو پھر کسی حرام کو ہاتھ نہ لگا۔ علم عباس اور باوفا کیسے بننا ہے؟ علم عباس کہتے ہیں تو خوش نصیب ہے جو تو میری زیارت کرتا ہے، کوشش کر جن آنکھوں سے مجھے دیکھتا ہے ان آنکھوں سے حرام نہ دے۔ ملتان میں کو مشکل بات کر گیا، گھبرا گئے ہو؟ یہاں کیا لینے آتے ہو؟ حسین کی مجلس میں کیا لینے آتے ہو؟ کیوں تمہیں امام زمانہ اپنے دادے کی مجلس میں بلاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ نہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہم جاتے ہیں ہمیں ثواب ملے گا، مشورہ دے کے جا رہا ہوں، ثواب لے لے حسین کی مجلس میں نہ، گھر بیٹھ صرف اس گھر پہ تسبیح پڑھ کے درود پڑھ، جتنا ثواب تجھے چاہیے مل جائے گا۔ اور اگر اس طریقے سے تو آتا ہے حسین کی مجلس میں جاؤں گا مجھے جنت ملے گی، مشورہ ہے مخلصانہ، جنت کی تلاش میں حسین کی مجلس میں نہ آیا کر، مچھر کے پر کے برابر اس گھر کی محبت رکھ تو جہنم نہیں جائے گا۔ قائم تجھے دادے کی مجلس میں بلاتا کیوں ہے؟ کبھی اس پہ بھی غور کر، تجھے ثواب دینے کی خاطر نہیں بلاتا، تجھے جنت دینے کی خاطر نہیں بلاتا، تیرا قائم چاہتا ہے، تیرا زمانے کا امام چاہتا ہے، تیرا سردار چاہتا ہے۔ وہ علی کا سلمان تھا، وہ حسین کا ہور تھا، میں انہیں ہور بنا ہوں۔ نہ سمجھ آئے تو دوسری بڑی یہیں پھینک کے چلے جانے نہ مرگاہ ہے۔ اس سے بڑی بات میں نہیں کر سکتا جو میں کر گیا ہے۔ تیرا زمانے کا امام تجھے ہور بنانا چاہتا ہے، کیوں؟ تو منبر سے ہم سے سنتا ہے سلمان نے علی سے محبت کا یہ کمال پیدا کر کے یہ کمال کیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، میں سامنے اس کو پانی پلایا تھا علی کے کہنے پر جس میں اس کی موت چھپی تھی۔ تو بوزر کا تذکرہ کر کے کہتا ہے بوزر نے یوں علی سے وفا کی تھی، تو 72 کا تذکرہ کر کے کہتا ہے 72 نے حسین سے یہ عشق کیا تھا۔ یہ سب ماضی ہے، یہ ہو چکا ہے۔ سمجھدار بندے عقل مند بندے اپنا مستقبل بناتے ہیں، اب کیا ہوگا؟
یہ خود مرضی سخی کی ہے جسے چاہے عطا کر دے، کسی کو وہ گدا کر دے، گدا کو شہنشاہ کر دے، یہ نیت پہ منحصر ہے، بے شک وہ ایک پل بھر میں بنا وہ حر بھی دیتا ہے کرم کی جو نگاہ پر۔ نعرہ حیدری! آپ نے شعر پڑھا بھی میں 4 سے پڑھنے لگا، یا بندہ ناراض ہو جائے گا یا کم از کم کوشش کر کے مثبت بن کے سوچنا ضرور میں کہہ کے آ رہا ہوں۔ میں تمہیں نہیں کہہ رہا، تیرے اندر چھپے ہوئے نفس کو کہہ رہا ہوں جو ہر وقت حسین سے سودا کرنے پہ مجبور کرتا ہے۔ حسین کی مجلس پہ گیا، حسین کو لسٹے دے، حسین میں تیری مجلس پہ آئی، یہ میرا مسئلہ حل کر، یہ میری پریشانی دور کر، یہ میری ٹینشن دور کر۔ اس نفس کو کہنے لگا ہوں اب یہ بنتا تھا حسین کی مجلس پہ آنے والا شکر ادا کرتا، وہاں بیٹھا ہوں جہاں 14 بیٹھے ہیں۔ ماتمیوں کو لنگر کھلایا، جو بندہ دیکھو سودا بازی، جو بندہ دیکھو سردار سے سودا بازی۔ میں نفس کو کہنے لگا ہوں باوفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے۔ کیا جی بڑے 4 میں سے کمال ہیں، میں تجھے نہیں کہہ رہا، تیرے نفس کو کہہ رہا ہوں۔ الطاف جی اتنا بڑا ذکر کرنا پڑتا ہے یہ 4 مصرے پڑھنے کے لیے، بڑے اچھے بات پڑھو شیخ صاحب۔ باوفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے۔ مت دکھاؤ حسین کے ساتھ تجارت کے ہنر، ورنہ ہر بنتے بنتے ہر بڑا بن جاؤ گے۔ آزاد جی شاید کسی سے گزر گیا ہو، میں بسم اللہ کروں، کیا بات ہے چودھری بس کیا کیا ہو؟ اگر باوفا بنتے بنتے بے وفا بن جاؤ گے، تم نے سوچا بھی نہ ہوگا تم کیا سے کیا بن جاؤ گے۔ خبردار کبھی بھی حسین پہ احسان نہ لگانا، کبھی بھی اس گھر پہ احسان نہ لگانا، ہمیشہ اس گھر کا احسان سمجھنا۔ میں نے علم بنوایا، میں نے تعزیہ بنوایا، میں نے 2 جنا تیار کی، تو نے کہاں تیار کی؟ تو نے تجھ سے کروائے۔ میں نے 2 کنال امام والوں کو جگہ دی، تو کون ہے جگہ دینے والا؟ پیچھے سے لایا تھا۔ شکر پر حسین نے تجھ سے اپنا گھر بنوایا۔ مجلس پہ آئے ہوں میری یہ پریشانی دور کر، میری یہ ٹینشن دور کر، مجھے پتہ نہیں یقین کے ساتھ آج اتنا ڈسپلین پہ کرتا ہے، مجلس سے واپس جا کیا سے کیا ہو جائے گا۔ تو ہم جگہ پہ بیٹھا ہے، ٹھیک صاحب ہماری قدر کہتی ہے دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی مسجد سے لے کر کائنات کی بڑی سے بڑی مسجد کیوں نہ ہو، فرشتے اپنے پروں سے صفائی نہیں کرتے۔ واحد یہ ذکر حسین وہ جگہ ہے جہاں ذکر ہونا ہو اللہ کا حکم ہے، ملائکہ جاؤ اپنے پروں سے صفائی کرو۔ پوچھا جاتا ہے کیوں رب العالمین کہتے اس لیے میرے 14 نے آنا ہے۔ تم خوش نصیب ہے، تو شکر پڑھ، تیرا معیار اور ہے، سمجھ جا سمجھ جا، یہی وقت ہے تیرے سمجھنے اور سمجھنے کا۔ تو انتظار میں کل کی مجلس، پرسوں کی مجلس، سفر کی مجالس بھائی آئیں گی تو دیکھی جائیں گی۔ حق یہ بن رہا ہے تو یہاں سے اٹھ اور اٹھ کے کہہ جا بول 61 ہجری والے حسین کا ہور تھا، میں مہدی کا ہور بنوں گا۔ بھائی اللہ یہی حق بنتا ہے نا، یہی بنتا ہے نا، یہی کمی رہ گئی ہے تیرے سردار کے لشکر میں شامل ہونے۔ اپنے آپ کو بدل، اپنے آپ کو تبدیل کر۔ تو صفین سن رہے وہ ہو چکی، تو خیبر سن رہے وہ ہو چکی، تو سلمان سن رہے وہ آ چکا۔ قائم آئے گا، مہربانی شکریہ ملتان، بادشاہ آئے گا، آئے گا تو کون اس کے پاس جائے گا۔ میں بسم اللہ کروں، نہیں میں تھوڑا آسان کر کے سمجھاتا ہوں، پیچھے والے ذرا گھبرا گئے، ان کو بھی ساتھ دے کے چلنا ہے۔ میں سوال کر کے کہتا ہوں آپ سے جناب آپ نوکری کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میں تنخواہ لوں گا۔ آپ کر
کرتے ہیں؟ میں منافع کماؤں گا. شادی کیوں کرتے ہو؟ میں نسل بڑھاؤں گا. رات کو بستر پہ کیوں سوتے ہو؟ میں صبح اٹھوں گا. ہر چیز میں گا. گھر کیوں بناتے ہو؟ میں چھت کے نیچے رہوں گا. یہ حق بنتا ہے نا. مجلس میں کیوں جاتے ہو؟ میں حر بنوں گا. بھائی اللہ یہی ہے تیرا مجلس میں آنے کا مقصد. اپنے آپ کو مضبوط کر, لعنت سے نکال. کیوں؟ یہ سکھایا ہے کربلا نے. یاد رکھنا ملتان والوں, میرے جملے بادشاہ کی دہلیز سے خیرات مانگے ہوئے جملے ہیں. میرے محترم بابا جی, میری بڑی دعائیں ہیں. مالک صحت و ایمان ہمیشہ سلامت رکھے آپ کا. شہنشاہ زمانے کے سوا کسی کے محتاج نہ ہو. میں بڑا پہلی مجلس پڑھی اور آپ نے بھرپور بیٹھ کے ساتھ دیا, میں بڑا راضی ہوں. مولا کی نبی کا سب میں وہاں بھی کہہ گئے, یہاں بھی کہنے لگا ہوں, کوئی بھی تیرا میرا نہیں سوائے امام زمانہ کے. یہ جس کے سہارے پہ ہم بیٹھے ہیں یہ سارے عارضی رشتے ہیں, عارضی رشتے ہیں, عارضی رشتے ہیں. رشتہ ایک ہی ہے. رشتہ وہ نہیں ہوتا جو قبر کے باہر تک ہو. کربلا لالچیوں کو چھٹی دیتی ہے. لالچیوں کو کربلا قبول نہیں کرتے. کیوں؟ کسی نے 2 مصرے لکھے. لو جی شاید صاحب آپ کی نظر ہے, کمال ہے, کوئی داد دے نہ دے آپ نے توجہ کرنی. عرض کر رہا ہوں کہ راہب کا یہ عقیدہ ہے مانگو حسین سے. راہب کا یہ عقیدہ ہے شیخ صاحب مانگو حسین سے. مرد کا یہ نظریہ ہے مانو حسین پر. بڑا فرق ہے راہب اور غور میں. چار مصرے اور ہیں نوجوانوں, میرے ساتھ ہو جاؤ گے انشاءاللہ. 4 مصرے اور ہیں. سجا کے لایا ہے بیٹے کو پہلے ہور قربانی. کیوں؟ امام وقت کو امداد دینے آیا ہے. کہاں ہے قدموں کو چوم لے اے راہب, یہ خود حسین کو اولاد دینے آیا ہے. لو جی میں اپنی تقریر کا پہلا نچوڑ تیری خدمت میں پیش کروں. بادشاہ جو کربلا میں کربلا سجا کے بیٹھا تھا لالچیوں کو قبول نہیں کر رہا. کوئی گنجائش نہیں لالچیوں کی, چاہے وہ ذرہ برابر کیوں نہ ہو. ذہن میں یہ بھی قابو رکھنا کہ جس گھر کی محبت کے قابل اللہ نے ہمیں بنایا وہ گھر ہے اتنا کریم جو رکھتا ہی کسی کا نہیں. میں شیخ صاحب نے مشکل بات کی ہے, رکھتا ہے کسی کا, عطا کرتا ہے کئی گنا زیادہ. اس گھر کی قریبی ہے, عنایت ہے, نہیں رکھتا کسی کا. لیکن تو کوشش کر, ہے ہماری درس کا کربلا. کربلا کربلا کا درس یہی ہے, جو بھی ہے وار سوال نہ کر. آسان کر, چلو ٹائم مجھے تھوڑا کھلا مل گیا. شب عاشوری 10 محرم کی رات جو گزار بیٹھے ہو, اس رات کے بڑے بڑے اثرات ہیں. ان میں سے ایک رات بتانے لگا جو سن بیٹھا ہے. میں تھوڑا سا رات میں اس کی حقیقت میں تیری توجہ کرا, کیونکہ کربلا لالچیوں کو قبول نہیں کرتی. اس لیے تیرے سردار نے بیٹھے ہوئے لوگوں پر حجت تمام کی. بادشاہ بتانے لگے یزید جی میری جان کے میری جان کے دشمن ہے, جو جان اچھا چلا جائے. بندے یہ سوچ کے کہتے ہیں حسین چھٹی دے. ویسے حسین کائنات کا ایسا صفت سلاد ہے, فوجیں بلائی جاتی ہیں حسین چھٹی دیتا ہے. جنگ کے لیے فوجیں بلائی جاتی ہیں نا, سردار چھٹی دے. کون جانے حسین کون ہے. سردار فرماتا ہے یزید جی فوج میری جان کے دشمن, میری جان کے دشمن, جو جانے سے چلا جائے. بندے بیٹھے تھے, سرکار کو ان کے مزاجوں کا پتہ تھا, زخم بھی جانتا تھا, کیونکہ امام کہتے ہی اسے ہیں جو سب کچھ جانتا ہو. سردار نے فرمایا کوئی شرم سے بیٹھا ہے میں کرا دوں. میں حسین ابن علی کربلا کی سرزمین پہ کہتا ہوں چلے جاؤ میں راضی ہوں. کوئی اس نیت سے بیٹھا
वापस लेता हूँ जो जाना से चला जा रहा है। लो जी भाई साहब, सूत्री में टक्कर ना बुलाए तो एक जुमला कहता जाऊँ। आज भी हुक्म है रोजाना दिल का आवाज बैयत इमाम ज़माना से कर। भला कैसे हुक्म है, दाएं हाथ को इमाम का हाथ करा दे, बाएं हाथ को अपना हाथ करा देकर बाएं के ऊपर दायां रख के कहे कायम सारा दिन बैयत करता हूँ तेरे इंतजार में गुजरेगा, कोई गुनाह नहीं करूंगा। 10 बंदों ने सारी लाया, बाकी परेशान बैठे। ये वो है जो तेरी कुतुब में लिखा है। आज भी हुक्म है बैयत कर जमाने के इमाम से, अहद कर सारा दिन कोई गुनाह नहीं करूंगा। मुझे पता है तो 2 वजूहात से खून रोता है, एक करबला वालों पे, एक मेरे अमाल पे। करबला वालों पे रोना तो तेरा समझ आता है, मेरे अमल पे रोना अच्छा नहीं है। मैं तुझे रुलाने का सबब नहीं बनूंगा। इस तरह बात पहुंच गई है, बस अल्लाह करे ये बात रह जाए दिल में। सरदार फरमाते हैं कि मैं बैयत वापस लेता हूँ, जो जाने से चला जाए। तीसरा जुमला तेरे पास से फरमाते, जो जाने से चला जाए मैं जन्नत की जमानत देता हूँ। अल्लाह अकबर, काश कोई करबला से 10 ले जाए। सरदार ने जलता हुआ चराग बुझवा दिया। थोड़ी देर वक़्त के बाद, वक्फे के बाद चराग जलाया। लालची उठ के चले गए। मेंबर पे खड़ा साहब, जिसकी तहकीक नहीं है, मैं उसका जिम्मेदार नहीं, मैं पढ़ बैठ रहा हूँ। असरार शहादा आला बंदरबंदी की किताब से लेकर मवाइज़ हसना आला मामूद अली हिरवी तहरानी की किताब से लेकर रियाज़ुल मुस्तफ़ा सबने लिखा। जब सरदार ने फरमाया ना मैं जन्नत देता हूँ, जो जाना से चला जाए, लोग गुस्सर करके कहने लगे जो चीज आगे मिल गया वो शायद अभी दे रहे, चलो। जो बच गए उनसे पूछा तुम क्यों नहीं गए? कदमों पे हाथ रख के कहते आका इंसान की आखिरी मंजिल क्या है? मौला फरमाते मौत। अर्ज करते आका मरना ही है तो जमाने के मोहम्मद की ज्योति पे कुर्बान क्यों ना। मैं बिस्मिल्लाह करूं, आका मरना बिस्तर की मौत में भी है, जमाने के इमाम की नालायन पे कुर्बान क्यों ना हो। अगला जुमला बड़ा कमाल है, कहते हैं आका 70 मरतबा हमें कत्ल कर दिया जाए फिर जिंदा किया जाए, हुसैन तुझे नहीं छोड़ सकते। इसका मतलब करबला लालचियों को कबूल नहीं करती। भाई अल्लाह बहुत शुक्रिया, सिर्फ आप ईमानी समझ जाओ तो बड़ी बात है। मैं मशहूर हूँ भाई अल्लाह, मेरा मौला साहिब ज़मान की निगाह बना रहे, कमाल किया। सरदार फरमाते हैं जो जाना का चला जाए, गुस्सा करके उठ के चले गए। जो बच के पूछा क्यों नहीं गए, कहा आपको छोड़ के चले गए, महशर के दिन मोहम्मद को क्या जवाब देंगे? आप तेरे इमाम ने इन्हें इनाम दिया। बाबा जी सरकार अपना दस्ते मुबारक अपनी जमीन पे रख के फरमाते अस्सलाम अलैका या औलिया अल्लाह, अल्लाह के वलियों तुम पर हुसैन इब्ने अली का सलाम। और 1400 साल बाद अली की विलायत में झगड़ने वालों, करबला की सरजमीन पे अली के बेटे ने ऐलान कर दिया हम वलीउल्लाह गर है, जिसको चाहे वलीउल्लाह बना दे। मालिक जाहिद भाई की विकास में भी इजाफा फरमाए, माशाअल्लाह बड़ी काबिल है जैसे साहब की हैं, बड़े कमाल मवाली हैं, इनकी ख्वाहिश है, इनकी काबिल है। हाँ जी दोबारा मांगू? अच्छा बाबा जी बात सुने, आपने मुझे छेड़ा है तो आप सुने, जरा थोड़ा सा इमाम से लाड तो करो। मौला की बात करनी तो करो। मौला हम किसी बड़ेरे के दर पे नहीं आए बैठे, किसी सियासी बंदे के दरवाजे पे नहीं बैठे, हम उसके दरवाजे पे बैठे जो आए हुए को खाली नहीं लौटाता। मौला बार बार हर बंदे को कहना पड़ता है औलाद नहीं औलाद नहीं औलाद नहीं औलाद नहीं। आका तेरे परवरदिगार की खिदमत में अर्ज करते हैं मां बाप बनने के लिए औलाद नहीं चाहिए, तेरे लश्कर का सिपाही चाहिए। लाड तो करके देख अपने इमाम से। और ये इनकी जोड़ी के पास औलाद नहीं है, अमल भी दे रहा हूँ।
2 रकात हज़िया इमाम ज़माना रात को उठ के पढ़ो, जब दुनिया सो रही हो। दोनों मियाँ बीवी उठ के पढ़ो अल्लाह में अब्बास के साए में, क्योंकि अल्लाह में अब्बास के साए में मांगी जाने वाली दुआ रद्द नहीं होती। मांगो दुआ, यही जो मैंने तुझे कही है, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा अगले मुहर्रम से पहले नासिर मिल जाएगा। हैरानी वाली बात ये है, बंदे डिस्प्रीन पे यकीन करते हैं, मौला पे यकीन नहीं करते। अच्छा, इस नीयत से जैसा औलाद मांगी गई ना कि अल्लाह मुझे क्लाइंट के लश्कर का सिपाही चाहिए, कसम इस मेंबर की बच्चा लाइट बनेगा। क्यों मांगा? इस नीयत से गया था। वरना क्या होगा, जब बड़ा होगा बच्चा यही कहेगा बाप को, अब मैं तेरे से थक गया हूँ। ये इस नीयत से मांगा गया तो कहेगा बाबा मैं तेरी खिदमत के लिए बैठा हूँ, तूने मुझे मौला के लश्कर का सिपाही करके मांगा था ना, मैं मुश्किल बात कर गया। बाबा जी इंशाअल्लाह मैं दुआ कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह इस जिक्र का सदका मिलेगा, मसला ही नहीं है। बल्कि मोमेंट को इतना ताकतवर है, वो तो जिसको दुआ दे पूरी हो जाती है। मोमेंट का असल में हम अपने आप को कम कीमत पे बेच देते हैं, हम अपना मकाम और हकीकत समझ नहीं पाते। हम कायनात के खुश नसीब तरीन लोग हैं जो हुसैन का सदका खाते हैं। हम कम कीमत पे बेच के जिस पेट में हुसैन का लंगर डालते हैं, पानी सबील का कतरा डालते हैं, वहां कोई ना कोई लुक़मा हराम का भी डाल जाते हैं। यही वजह हम ममनियत के मकाम को बरकरार नहीं रख सकते। आंखों पे हमारा कंट्रोल नहीं, आंखों पे कंट्रोल कर, ज़बान पे कंट्रोल कर, आंखों पे कंट्रोल कर, कानों पे कंट्रोल कर, पाँव पे कंट्रोल कर। और ये भी सभी जुमलात के लिए है। महशर के दिन ज़बानें नहीं बोलेंगी, आज़ाब बोलेंगे। ये क्या करता रहा था, ये ड्यू रह गया। आया तो मैं कुरान की वो आया सुनाऊंगा जिसके मुताबिक मैं जुमला कह गया। नासिर भाई आज़ाब हाथ बोलेगा तो क्या करता रहेगा। इसलिए कंट्रोल में रख इन चीजों को, इंशाअल्लाह जो कहेगा वो हो जाएगा। वो तो है उनका चाहने वाला जिनका कौन पे तसर्रुफ है। लो जी, सरदार की बात को मुकम्मल कर दो और इजाजत में काफी तकलीफ हो गई, चलिए काफी समझना। तेरे बादशाह फरमाते हैं जो जन्नत में चला जाए, जन्नत की भी ज़मानत। जाने वाले चले गए, जो बच गए उन्होंने कहा आका हमने नहीं जाना, हम बैठे रहते हैं। आका कुछ तो मांगो। बाबा जी जुमला बड़ा कमाल था, आका बस हमें अपने आप से जुदा न करना, हमें अपने आप से अलहदा न करना, दूर न करना। आका बस हमें अपना कुर्ब अता करना। लो जी मैं मजलिस पढ़ के चला जाऊँ, यहाँ बंदे आज बाबा जी के पास, बाबा जी आपने सैयद को बुलाया लाहौर से, मैं तो परेशान करके चला गया। ये जो छोड़ गए वो तो जन्नत जाएंगे, जो हुसैन के साथ थे वो कहाँ जाएंगे। मैंने सुन्नत उलमा से पूछा, जिनको सरदार कह दे मैं तुम्हारी जन्नत की जमानत देता हूँ, वो जन्नत जाएंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल जाएंगे। अगर छोड़ जाने वाले जन्नत जाएंगे, साथ जाने वालों की मंजिल क्या है? बाबा जी जो आपसे पूछे कहना कि सैयद मिंबर पे कह गया था, दावा भी दलील दे गया, इन्होंने मांगा था हुसैन जुदा न करना। ये कहे ना 72 कहाँ है, कहना करबला की मट्टी उठा, इरफान की ऐना से देख, जहाँ हुसैन है वहाँ 72 है। हमने करबला की मट्टी, मुझे याद कराना जब मैं खिताब करने मुल्तान हूँ, मुझे करबला की मट्टी जरूरी मौजूद देना, मैं बताऊंगा। शीयों ने चूमा, सजदा किया, चले गए। करबला की मट्टी उलमा फरमाते हैं फजीलत है बाकी चीजों पर करबला की मट्टी को। क्यों? इसमें हुसैन है। ओए होए होए, इसमें सिर्फ हुसैन नहीं, जौन का खून भी है। ओहो, इसमें कौन कौन छुपे हैं? सारे आशिक औलाद हुसैन, असहाब हुसैन सब छुपे हैं। बड़ी अहम है, हमने इसकी अहमियत को नहीं समझा। यही करबला की मट्टी है जो मरने में वसीयत करके जाके हमारे हाथ में देना, सिफारिश करेगी। बड़ी असरार है करबला की मट्टी में। लो जी बस मैं इतना आज करना चाह रहा था, इतनी देर से तेरी खिदमत में। कोशिश कर वफादार बन, कोशिश कर मोमिन बन, कोशिश कर पाकीज़ा बन, कोशिश कर शफ़ाफ़ बन,
साफ सुथरा बन, तुझे देख के लोग कहें ये अली वाला है तो इसका अली कैसा होगा। तुझे देख के ये तो हमारे अपने मियां मिठू बंदे वाली बात है ना। लोग कहते हैं तुम कौन, हम कहते हैं हम अली वाले हैं, हम गुलाम है पंचतन के गुलाम है। अपने मुंह मियां मिठू बनना, गुलाम है आने मोहम्मद के गुलाम है। अरे भाई बस करो, अरसा बड़ा गुजर गया, अब गैर कहें गुलाम है पंचतन के गुलाम है। बड़ा अफसोस होता है बाबा जी जब मैं जाता हूँ इमाम बारगाह में, तो वो कहते हैं आओ बाबा इमाम बारगाह मजलिस है, कहते हैं ये तो उनकी इमाम बारगाह, हमने तो नहीं जाना। इतने दुख की बात है, ये बंदों की इमाम बारगाह नहीं, जमाने की इमाम की बारगाह। इतने इख्तिलाफात हम कर चुके हैं कि हमारा पीछे वापस आना मुश्किल हो गया। इतनी लड़ाई, वो विलायत वाला मैं विलायत वाला नहीं, वो मुझे पता है विलायत कहते किसे है, पता ही नहीं किसी को विलायत कहते किसे है। यकीन के कमाल को विलायत कहते हैं। मिंबर पे ऐलान करके जा रहा हूं, और विलायत वाला है तो विलायत वाला बंद। असद बुखारी का मशवरा ले, बीमार हो गोली न खा, अगर मैं अब्बास के नीचे जलते हुए चिराग के तेल से शिफा ले। यकीन कमाल पैदा करता है, बातें विलायत की करता है, यकीन कख भी नहीं है। मिठास फरमाते हैं अल्लाह उस फल में मिठास पैदा करता है जिस फल ने विलायत अली कबूल की। अब मिठास की बात आ गई, शेख साहब आम मिलता है 100 रुपए किलो, मुझे पता चला यहाँ वाले माशाल्लाह काफी लोग बाबा लेते हैं, अपने इतने लोग हैं, कमाल अच्छी बात है। 100 रुपए किलो आम मिलता है, किसी ने गौर ही ना किया, आम ने विलायत अली कबूल की, अल्लाह ने मिठास डाल दी। हक बनता था जब तक आम खून का हिस्सा रहता तेरे अंदर में मिठास रहती थी। तो कड़वा बन गया, तो मोमिन बन के मोमिन को धक्का देने लगा। नहीं, इज्जत वसी का मोहब्बत पैदा कर, आपस में एक होके रह, जुड़ के रह। विलायत तोड़ती नहीं जोड़ती है। ऐसा बन जैसा तेरा जमाने का इमाम तुझे देखना चाहता है। अपनी कोताहियों पे खुद गौर कर, मैं कहाँ कमजोर हूँ, ताकि जमाने का इमाम जब आए मेरा तारुफ कराते हुए और में शुमार कर। बस तेरे लिए दुआ लेके आएंगे, वहां भी बांटी थी, यहाँ भी अर्ज करने लगा। हदीसे के साथ बैठे रहना चाहिए, हदीसे के साथ दुआई मोबाइल में पढ़ता है पढ़, मगर इन सब दुआओं में बहुत बड़ी दुआ है दुआए अहद, जो तेरे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम बादशाह ने तारीफ फरमाई है, सरदार फरमाते हैं जो दुआए अहद रोज पढ़ेगा या पढ़ेगी, मैं वादा करता हूँ वो दुनिया से भी चला गया या चली गई, मेरा कायम उसकी कब्र पे आके उठाएगा। वो लाहौर वालों ने तेरे लिए तोहफा भेजा है, बाहर जब निकलेगा तुझे मिलेगी, उसकी कोई कीमत नहीं। ये ना हो कि परेशान हो जाना कि जी हम दुआएं करेंगे तो हमें फिर छपवा के बांटनी पड़ेगी, ये मौजदा नहीं, इससे मौजदा होगा। और हर सवाल की नहीं समझता, कोशिश कर तर्जुमे से पढ़ ताकि तुझे पता चले तेरा इमाम तुझसे कहलवाना क्या चाहता है। बस मेरी दुआ है परवरदिगार अरकीन अंजुमन बानियान की ये काबिज इमाम ज़माना की नुसरत के तौर पे शुमार करना है, क्योंकि मिंबर पे मैं कभी दुआ नहीं करता खड़े होकर ये जिक्र कबूल हो जाए, ये मजलिस जो सब बिछाइए कबूल हो जाए। मेरा ये अकीदा है जिससे इमाम ज़माना कबूल करते हैं तो मजलिस होती है। बादशाह ने शर्फ कबूलियत बख्शा तो ये मजलिस हुई, इस जिक्र को नुसरत में शुमार करवाए। वो वक्त जल्दी आए जब तेरी मेरी गुनाहगार आंखें हुसैन के खून के वारिस का कबूल देखे, वो वक्त जल्दी आए। एक दुआ है ठीक साहब, तुझे और मुझे खून हुसैन का बदला देने वालों में शुमार करवाए। वो वक्त जल्दी आए जब इमाम ज़माना के पीछे पीछे हम कातिल अली अकबर से पूछे अली अकबर का कसूर क्या था। अल्लाह हम कातिल अली असगर से पूछे अली असगर का कसूर क्या था। हम इन
ان ظالموں سے پوچھیں جو نانا کے مزار پہ رات کو جاتی تھی، ان شہزادیوں کو کیسے تم نے بازار پھرایا؟ میں آج کرتا تھا تھوڑی دیر پہلے بھی، یہ وہ دن ہے جب مقدرات عصمت شہزادی ہیں کونین علی کی بیٹیاں ایسے گندے بازار آ گئی جہاں آنے کے قابل نہیں تھے۔ اوپر پہنچے نا قافلہ مسجد حنانہ میں ٹھہرایا گیا، اگلے دن زندان لے جایا گیا۔ کربلا میں تھکی ہوئی علی کی بیٹیاں مسجد حنانہ پہنچی، رات کا ٹائم ہے، امیر المومنین کی بیٹی ساری بیویوں کا حلقہ بنا کے ساری رات گریا کرتے رہے۔ صبح کا ٹائم جب آیا نا بھائی نصب صحیح کہتے ہیں، صبح کا ٹائم ہوا، اس بدبخت ابن زیاد بے شمار کی طرف سے ایک ایلچی آیا، آگے کہتے سید سجاد دربار آنا ہے۔ یہ معاملہ آسان نہیں تھا علی کی بیٹیوں کے لیے۔ سرکار فرماتے اٹھو سارے آؤ چلے دربار۔ پابند رضا الہی جو ہے جو ہی نکلے نا زندان سے باہر، بھائی تصور منظر بڑا عجیب ہے، دو عورتیں آگے کھڑی ہیں، سید سجاد کو سلام کر کے کہتی ہے ہمارا سلام ہو آپ پر، بڑا ارمان ہے سرکار آپ کے گلشن کے اجڑنے کا، آپ کا بڑا ارمان ہے علی اکبر کی بے موسمی شہادت کا، آپ کا بڑا ارمان ہے اسد کے ٹکڑوں کا۔ سرکار آواز دے کے کہتے ہیں کون تھی بھلا؟ ایک حاجی بن عروہ کی زوجہ تھی، ایک دوسری مستور اور تھی۔ سرکار کہتے ہیں تیرے سرتاج کا بھی بڑا ارمان ہے، بڑی شہادت دی۔ پوچھتی ہیں یہ دونوں مستوریں، پوچھتی ہیں جناب مسلم کا حرم کہاں ہے؟ علی کی بیٹی کہاں ہے؟ سید سجاد نے اشارہ کیا پیچھے کی طرف، جلدی جلدی عورتیں قریب آئی، سید آگے کہتی ہیں ہمیں بڑا ارمان ہے، ان ظالموں نے مسلم کے ساتھ جو کی ہم بتا نہیں سکتے۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہیں بیویوں مجھے صرف اتنا بتاؤ میرے مسلم کی قبر کہاں ہے؟ اس وقت ان عورتوں نے اشارہ کیا، مٹی کی ڈھیری تھی، اشارہ کر کے کہتی ہیں یہ مٹی کی ڈھیری مسلم کی قبر ہے، ان ظالموں نے نہیں کسی اور نے دفنایا تھا، ہم اس وقت سے حفاظت کر رہی ہیں۔ شہزادی آواز دے کے کہتی ہیں میرا سردار میں مجبور ہوں، سائیڈوں میں دشمن ہے، میں آپ کی قبر پہ نہیں آ سکتی، ورنہ میں آگے آپ کو فرصت دیتی۔ آواز دے کے بی بی کہتی ہے بیویوں ذرا یہ بتاؤ میری جوڑی تمہارے شہر آئی تھی، کسی کو پتہ ہو میری جوڑی کہاں ہے؟ اللہ اکبر، ایک منزل اور بڑا، اللہ اکبر، جو ہی چلا نا یہ سرکار کا چھوٹا سا ڈنڈا ہوا تھا۔ صحابی امیر المومنین کا نام ہے سہل بن حبیب، یہ روایت کرتا ہے میں کوفہ آیا، میں نے کوفہ کے لوگوں کو اچھے کپڑوں میں دیکھا، ایسے سامان ہے جیسے عید کا دن ہوتا ہے، میں ایک ایک کا کندھا ہلا کے کہتا ہوں کوفہ میں کوئی محرم میں نئی عید آئی ہے؟ کوئی جواب نہیں دیتا۔ کہتے ایک میں نے بزرگ کو دیکھا جس کے کمر میں کپڑا باندھا تھا، آہستہ آہستہ سر میں خاک تھی، آہستہ آہستہ کہتا ہے یا حسینہ واہ غربتا واہ مظلومہ۔ کہتا میں قریب کیا، میں نے کہا بابا کیا ہوا کوفہ میں کوئی نئی عید ہے؟ میں نے لوگوں کو گلے ملتے دیکھا ہے، اچھے کپڑوں میں دیکھا ہے۔ کہتے بزرگوں نے کہا کہ تجھے پتہ نہیں لگتا ہے تو پردیسی ہے، تجھے پتہ نہیں کسی نے ظالموں نے ایک مظلوم پردیسی کو گھیر کے مارا ہے۔ پوچھا کون؟ انہوں نے تفصیل بتائی۔ کہتے ہیں مجھے پتہ چلا نا حسین ابن علی، میں جہاں کھڑا تھا بیٹھتے 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 بیٹھ گیا۔ مجھے کہتے ہیں ہمت کر، وہ سامنے آ رہا ہے قافلہ، حسین کا بیٹا آگے آ گیا، کمر جھکی ہے، آنکھوں سے خون ہے۔ کہتے میں ہمت کر کے آگے گیا، میں نے سید سجاد کو سب سے پہلے فرصت دیا، فرصت دے کے کہا مولا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے، مولا یہ زمین پھٹ جاتی، مخلوق مر جاتی، تیرا قدم گڑھ پہ نہ آتا، مولا یہ امت نے تیرے گھر کے ساتھ کیا کیا؟ سرکار پتہ چلا تو اکیلا نہیں ہے، تیرے ساتھ علی کی بیٹیاں بھی ہیں، سرکار میں فرصت دینا چاہتا ہوں۔ سرکار نے اشارہ فرمایا وہ محمل ہے میری پھوپھی کا۔ سہل کہتے میں گیا، محمل کے نیچے کھڑا ہوا،
کھڑے ہو کر میں نے کہا علی کی بیٹی تیرے گھر کا بڑا ارمان ہے، شہزادی کونین بڑا دکھ ہے، اس امت نے جو تیرے گھر کے ساتھ کیا، مجھے اب پتہ چلا شہزادی میرے لائق کوئی حکم ہو میں حاضر ہوں۔ محمل سے آواز دے کے کہتی ہے چاچا سہیل تیرا شکریہ، تو نے پوچھا تو ہے نا، چاچا سہیل اگر کر سکتے ہیں تو ایک مہربانی کر، یہ بھیڑ ہٹا، میری معصومہ تھک گئی ہے۔